السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کون سے 20 بزنسز ہیں یا اسمال بزنسز ہیں جو آپ ٹرکی میں شروع کر سکتے ہیں ایک اسمال کیپٹل کے ساتھ، یعنی کہ تھوڑے پیسے کے ساتھ، یا کچھ ان میں سے ایسے بزنسز ہیں جو اگر آپ کے پاس کیپٹل نہ بھی ہو تو یہ سروس لائن میں آتے ہیں اور آپ شروع کر سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائیوں نے پوچھا کہ اگر میں ٹرکی آتا ہوں تو میں ٹرکی میں سروائیو کیسے کر سکتا ہوں۔ تو ایسے بھائیوں کے لیے یا ایسے دوستوں کے لیے ہم نے یہ ایک لسٹ تیار کی ہے 20 بزنسز کی، جو آپ ٹرکی میں اگر شروع کرتے ہیں تو یہ بزنس ایک تو لو کاسٹ ہے، دوسرا اس میں رسک کا جو فیکٹر ہے وہ بہت کم ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ رسک ویسے تو ہر بزنس کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آپ کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ورکنگ سٹائل کس طرح سے ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بزنس کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی قسمت۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 95% جو ہے آپ کی محنت اور ایمانداری کا رول ہوتا ہے، اور باقی جو 5% ہے اس میں قسمت اور باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اوورال 2 بڑے فیکٹر کاؤنٹ کرتے ہیں، آپ کی محنت اور ایمانداری۔ 20 بزنسز میں سے سب سے پہلا بزنس جو آپ کر سکتے ہیں اور جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ اپنا ٹیکس نمبر لے لیں گے اور اس کے بعد آپ ٹورسٹ گائیڈ کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرکی ایک انٹرنیشنل ٹورسٹ ہب کنٹری ہے، اور یہاں پر سالانہ 5 سے 6 کروڑ ٹورسٹ آتا ہے، جس میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے بھی بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں۔ اگر آپ ٹرکی میں رہتے ہیں اور آپ ٹورسٹ ایریاز کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں تو آپ یہ ٹورسٹ سروسز جو ہے آن لائن بھی دے سکتے ہیں، اور وہاں پر جو لوکل ٹرکی کے اندر ڈیفرنٹ سٹیز میں ٹور آپریٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر بھی آپ یہ سروسز دے سکتے ہیں ایز اے ٹورسٹ گائیڈ، کیونکہ آپ کو انگلش لینگویج بھی آتی ہوگی، اور جو پاکستانی یا انڈین ہے ان کی اردو لینگویج یعنی لوکل زبان بھی آتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ ٹرکی میں اگر موجود ہیں، اسپیشلی استنبول میں، بودرم میں، انٹالیا میں، تو آپ یہ سروسز دے سکتے ہیں اور ان سے اچھی خاصی رقم آپ بنا سکتے ہیں۔ دوسرا جو بہت اہم بزنس ہے، اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں، آپ کے پاس زیادہ کیپٹل نہیں ہے، تو آپ لانڈری بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ ٹرکی میں تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوکل 1 یا 2 ورکر ہائر کر کے شروع میں اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ جو ہوٹلز ہیں، ہاسٹلز ہیں، ان میں جو ہاسٹلز میں اسپیشلی جو لوگ رہتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور آپ ہاسٹلز میں یہ سروسز دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ فیملیز کو جو ہے، جو ٹورسٹ زیادہ دیر کے لیے 1 مہینہ 2 مہینہ یا اس سے زیادہ عرصہ کے لیے رہتے ہیں، تو آپ یہ لانڈری سروسز کی ایک بروشر چھپوا کر ہاسٹلز میں اور ہالیڈے ہوم جو ہوتے ہیں ان میں دے سکتے ہیں، اور یہ بزنس بہت اچھا بزنس ہے۔ اگر سروس سیکٹر کے اندر آئے، منیمم کیپٹل کے ساتھ آپ یہ شروع کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو اہم بزنس ہے یہ کنسٹرکشن اور مینٹننس ہے، اسپیشلی اس میں کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر مینٹننس سروسز جو ہوتی ہیں، مثلا ڈفرینٹ جو گھر ہیں یا اپارٹمنٹ ہیں یا ہاسٹلز ہیں، ان میں کسی نہ کسی طرح کی مینٹننس ریکوائرڈ ہوتی ہے، یا پارٹیشن کرنا ہوتی ہے، یا کوئی دیوار ہے، یا کوئی بھی چھوٹی موٹی مینٹننس کرنی ہے، رینوویشن کرنی ہے، تو اس کے لیے یہ ایک سمال لیول کی آپ مینٹننس سروسز کمپنی رجسٹرڈ کروا کر آپ یہ بزنس سروسز دے سکتے ہیں ڈفرینٹ کمرشل رینٹل پراپرٹیز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو لوگ ہیں جو رہتے ہیں ریزیڈینشل پراپرٹیز کو۔ چوتھا جو اہم بزنس ہے کہ آپ ٹیکسٹائل ہول سیل بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرکی جو ہے اس کے بڑے سیکٹر ایکسپورٹس میں سے ٹیکسٹائل سیکٹر ایک بہت بڑی ایکسپورٹ ہے، جو تقریباً 50 سے 60 ملکوں کو بچوں کے کپڑے، ویمنز گارمنٹس اور مین گارمنٹس، یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ ہوم ٹیکسٹائل، تو یہ 3 سے 4 قسم کے جو گارمنٹس ہیں
یہ سپلائی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے بیڈ شیٹ ہے، ٹاول ہے، یہ ہوٹل انڈسٹری کو ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ جو ہول سیلر سپلائر بن سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس تھوڑا کیپٹل ہو تو آپ کمپنیوں سے ہول سیل میں مال اٹھا کر آپ آگے ریٹیل دے سکتے ہیں، جو چھوٹے بائرز ہیں ان کو۔ یہ بہت اچھا بزنس ہے ٹرکی کے اندر، جو یہ چوتھا بڑا بزنس۔ پانچواں، آپ اپنا جو ہے ایکسپورٹ کمپنی شروع کر سکتے ہیں، اپنا ایکسپورٹ بزنس کر سکتے ہیں ٹرکی میں۔ ٹرکی میں آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کے ساتھ ٹرکی کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، جس وجہ سے آپ ٹرکی سے پورے یورپ میں جو 27 کنٹریز ہیں یہاں پر آپ کسٹم فری ایکسپورٹس کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ زیادہ بینیفٹ ہے، دوسرا جتنے بھی سینٹرل ایشین کنٹریز ہے، جس میں رشیا ہے، قزاقستان ہے، آذربائیجان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آ جاتا ہے ازبکستان، یہ سارے کنٹریز میں بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ افریقن کنٹریز کے ساتھ۔ تو مڈل ایسٹ ہے، افریقہ ہے، یورپ ہے، اور سینٹرل ایشیا ہے۔ تو ان سب میں آپ ٹرکی میں بیٹھ کر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، جس میں ہوم ٹیکسٹائلز آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہوم اپلائنسز آ جاتے ہیں، فروٹس ویجیٹیبلز آ جاتے ہیں، فوڈ آئٹمز آ جاتے ہیں، پروسیس فوڈ آ جاتا ہے، شوز آ جاتے ہیں، ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں جن میں بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا جو بزنس ہے، آپ بیوٹی پارلر یا مین سیلون جو ہے، جسے باربر شاپ بھی کہا جاتا ہے، اس کا بھی بزنس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود ایز اے باربر کام کرنا نہیں جانتے تو آپ لوکل باربر بھی ہائر کر سکتے ہیں، یا پھر آپ پاکستان سے باربر منگوا کر یہ کام شروع کر سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت پروفیٹیبل کام ہے ٹرکی کے اندر۔ تو آپ اپنا مین سیلون بنا سکتے ہیں، یا باربر شاپ بنا سکتے ہیں، یا ویمن کے لیے اگر آپ ویمن ہیں تو ویمن کے لیے بیوٹی سیلون اس کو بولا جاتا ہے، یا بیوٹی پارلر آپ بنا سکتے ہیں۔ ساتواں جو ہمارا بزنس ہے کہ آپ اپنا ایک ہاسٹل بنا سکتے ہیں۔ سپوز آپ کے پاس 4 یا 5 کمروں کا آپ کوئی گھر لے کر یا کوئی کمرشل پراپرٹی لے کر، رینٹل پراپرٹی، تو وہاں پر آپ بیڈ، جسے بنک بیڈ کہا جاتا ہے، وہ لگا کر اپنا ہاسٹل آپ بنا سکتے ہیں، یا پھر جو میل یا فیمیل سیپریٹ آپ جو ورکرز ہیں، ان کو جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو جو ہے آپ بیڈ کرائے پہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا بزنس ہے ٹرکی میں، اسپیشلی استنبول کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹالیا میں آپ اپنا ہاسٹل شروع کر سکتے ہیں۔ ساتواں ہمارا بزنس۔ آٹھواں، کار رینٹل۔ اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ ٹورسٹ لوگوں کو کار رینٹل کی سروسز دے سکتے ہیں، یا پھر آپ ڈرائیور کے ساتھ ساتھ پک اینڈ ڈراپ کی سروسز، یہ آپ ایئرپورٹ سے پک کرنا اور ڈراپ کرنا، یہ سروسز ڈفرینٹ ٹورسٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کر آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ نواں جو بزنس ہے، ویکیشن رینٹل یا گیسٹ ہاؤس سروسز، کہ آپ نے سپوز کرے 3 سے 4 کمروں کا گھر لیا ہوا ہے، اور اس میں ہر ایک کمرہ آپ علیحدہ علیحدہ سے، اگر 4 بیڈ روم ہے یا 3 بیڈ روم ہے تو ہر ایک فیملی کو یا 2 بندوں کو آپ نے ایک روم جو ہے سیپریٹ کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو اس کو گیسٹ ہاؤس سروسز بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ٹرکی میں اسپیشلی استنبول میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ کیونکہ کرائے زیادہ ہیں، بہت سے لوگ ایک پورے گھر میں وہ افورڈ نہیں کر پاتے، تو اس لیے وہ ایک کمرہ کرائے پہ لے لیتے ہیں۔ تو ایک اپارٹمنٹ کے اندر 3 بیڈ روم ہے تو ہر ایک بیڈ روم سیپریٹ کرائے پہ دیا جا سکتا ہے، اور یہ آپ سروسز شروع کر سکتے ہیں۔ 10واں جو بزنس ہے کہ آپ اسی طرح سے پراپرٹیز کرائے پہ لے کر 1+1، یعنی 1 بیڈ روم والے گھر، 2 بیڈ روم والے گھر، یا 3 بیڈ روم والے گھر آپ کرائے پہ لے کر ان کو آگے ری رینٹ کر سکتے ہیں، اور ان کو اسی طرح booking.com پہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایئر بی این بی اور اس کی لوکل ٹرکی کی سائٹس ہیں، ان کے اوپر بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ 11واں جو ہمارا بزنس ہے کہ آپ اسٹارٹ آؤٹ سورسنگ، یہ آؤٹ سورسنگ کا جو بزنس ہوتا ہے، اسٹارٹ آؤٹ سورسنگ بزنس، آپ جتنے بھی لوگ دوسرے ممالک سے بائنگ کے لیے آتے ہیں،
اگر آپ ہول سیل کا بزنس سمجھتے ہیں، ڈفرینٹ کمپنیز جو ہے، مینوفیکچررز جو ہے، ان کے ساتھ آپ کے پاس پھر ڈفرینٹ سیکٹرز اور ڈفرینٹ کمپنیز کے مینوفیکچررز کی لسٹ ہوتی ہے، اور آپ پھر ان لوگوں کو آؤٹ سورسنگ کرواتے ہیں. آپ سے جتنے بھی امپورٹرز ہیں، سپوز کریں یورپ سے آ رہے ہیں، رشیا سے ہیں، قزاقستان سے، افریقہ سے یا مڈل ایسٹ سے، وہ پھر آپ سے آؤٹ سورسنگ کی سروسز لے سکتے ہیں. تو آپ آؤٹ سورسنگ سروسز کر سکتے ہیں، امپورٹرز کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں سستی چیزیں خریدنے میں. 12واں جو بزنس ہے کہ آپ سیل ریپرزینٹیو بن سکتے ہیں بہت سی کمپنیز کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فارنر اگر کوئی بزنس ٹرکی میں بزنس شروع کرنا چاہتا ہے، مثلا پاکستان سے کوئی بندہ شروع کرنا چاہتا ہے، مڈل ایسٹ سے کرنا چاہتا ہے، انڈونیشیا، ملیشیا یا پھر کسی بھی کنٹری سے، تو آپ اس کے لوکل بزنس ریپرزینٹیو بن سکتے ہیں. اگر آپ کو ٹرکش زبان آتی ہے اور آپ کا ریزیڈنس سٹیٹس اچھا ہے، ایجوکیشن اچھی ہے، تو آپ بغیر انویسٹمنٹ کے اس کا لوکل ریپرزینٹیو بن سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو 13واں بزنس ہے فوڈ ٹرک سروسز آپ دے سکتے ہیں. ٹورسٹ ایریاز میں آپ جو لوکل چھوٹا سا ایک کارٹ ٹائپ ہوتا ہے، یہ آپ فوڈ سروسز کوئی بھی 1 یا 2 آئٹمز لگا کر، جو ٹرکی میں یہ بہت فیمس ہے، وہ فوڈ کارٹ کے طور پر یا فوڈ ٹرک کے طور پر یہ سروسز دیتے ہیں، اور یہ بھی اچھی خاصی ارننگ ہوتی ہے ان کی بھی. 14واں ہمارا بزنس ہے آئی ٹی سروسز. یہ آپ ای کامرس سائٹس ہیں، ایس ای اوز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتا ہے یا ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہے چھوٹے بزنسز کے لیے، یا پھر جو ہے کوئی بھی ایشوز ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ، تو وہ آپ دے سکتے ہیں. تو اگر آپ پروفیشنل ہیں آئی ٹی کے تو آپ اپنی آئی ٹی سروسز دے سکتے ہیں ٹرکی کے اندر. 15واں جو بزنس ہے، آپ کار ریپیئرنگ کا بزنس شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے آٹو پارٹس اور کار ریپیئرنگ کے حوالے سے، بہت زیادہ سکوپ ہے اور بہت اچھا مارجن بھی ہے. 16واں ہمارا بزنس ہے کہ آپ کوئی اپنی اسمال کنسٹرکشن کمپنی شروع کر سکتے ہیں. ہمارے بہت سے بھائی جو دبئی میں، سعودی عرب میں کنسٹرکشن بزنسز کے ساتھ منسلک ہیں، وہ لوگ جن کا 15 20 سال کا ایکسپیرینس ہے، وہ بڑی ہی آسانی کے ساتھ ایک اسمال کنسٹرکشن کمپنی ایز اے سب کنٹریکٹر، جو ٹرکش کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ایز اے سب کنٹریکٹر کام کر سکتے ہیں اور اچھا مارجن جو ہے کما سکتے ہیں. 17واں بزنس ہے کہ آپ اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، تو سروائیول کے لیے ٹرکی میں بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے پیٹ رکھے ہوتے ہیں. ٹرکی میں پیٹ یعنی جانور رکھنے کا رجحان بہت زیادہ ہے. تو آپ ایز اے پیٹ اٹینڈر، یا اسے اگر آپ ڈاگ واکر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے طور پر سروسز دیتے ہیں. آپ ڈیلی 1 یا 2 گھنٹے کے لیے جو ان کے پیٹس ہیں ان کو واک کروانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، یا آپ اس طرح کی کوئی کمپنی بنا سکتے ہیں کہ آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، وہ یہ سروسز دے رہے ہیں، یا شروع میں آپ خود کر سکتے ہیں. تو اس کا آپ کو بہت اچھا وہ پے کرتے ہیں اس کا، اور اس میں آپ 8-10 ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے یہ کام بھی کر سکتے ہیں. یورپ میں، یو کے میں اور امریکہ میں اس کام کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور بہت سے جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ یہ سروسز دیتے ہیں اور اس سے بہت اچھا سروائیو کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں، انڈیا میں، یا اس طرح سے کہ یہ جو ہے وہ مطلب ایک کتے کو، مثلا ڈاگ کو جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. لیکن کام آپ حلال کا کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور آپ اس کے پیسے لے رہے ہیں، تو کام کوئی بھی برا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اس کام سے جو ہے کچھ نہ کچھ ارننگ کر رہے ہیں. تو ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک ریلائبل اور پریکٹیکل جو پریکٹسز ہیں، کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور آپ نے سروائیو کرنا ہے یا اسمال کیپٹل کے ساتھ بزنس کرنا ہے، تو جو اپرچونٹیز ہیں ان کو آپ کے لیے، آپ کے سامنے لے کر آنا. جو 18واں بزنس ہے کہ جیسے ویمنز ہیں، اس کے لیے بیوٹی پارلر اور اسی طرح سے ویڈنگ ڈریسز کا جو ہے رینٹل سروسز ہوتی ہیں. بیوٹی پارلر پلس جو ہے رینٹل سروسز ویڈنگ ڈریسز کی، یہ ایک بہت اچھا بزنس ہے، اسمال کیپٹل کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور یہ بہت زیادہ کامیاب بھی ہے.
19واں بزنس ہے کہ آپ ٹرکی میں آن لائن سیلنگ شروع کر دیں. آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، آپ ان چیزیں ہول سیل پہ خریدیں، اپنے گھر میں رکھ لیں، اور آن لائن ان کی جو ایڈ ڈفرینٹ سائٹس ہیں آپ ان کے اوپر آن لائن جو ہے ٹرینڈ یو اور بہت سی سائٹس ہیں، 8-10 بڑی فیمس سائٹ ہیں، تو آپ سرچ کر کے ان کے اوپر آپ ان کے ایڈز لگا دیں ان پروڈکٹس کے، اور گھر سے پیکنگ کر کے آپ سپلائی کر سکتے ہیں. تو آن لائن آپ کی سیلز شروع ہو جائیں گی. آپ کو اپنی کوئی ای کامرس سائٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. سپوز کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہے، مثلا میرے پاس یہ پروڈکٹ ہے، میں اسے سیل کرنا چاہتا ہوں، اس کی تصویر کھینچوں گا، کھینچ کر میں ویب سائٹ پہ ڈال دوں گا اور اس کے ساتھ پرائس لکھ دوں گا. سپوز کرو کہ میں نے اسے $5 کی بیچنا ہے، تو میں $5 پرائس لکھ دوں گا. وہ تو ڈیفینیٹلی ٹرکش لیرہ میں آپ لکھیں گے. سپوز کر لیں کہ آپ نے 20 ٹرکش لیرہ لکھ دیا، اور نیچے تھوڑی سی ڈسکرپشن ڈال دیں گے اس کی کہ یہ جو یہ اس کے استعمال کے لیے ہوتی ہے. تو وہ پروڈکٹس پھر ڈفرینٹ لوگ جو ہیں وہ آپ سے وہ بائی کر سکتے ہیں، آپ ان کو بائی پوسٹ جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا بزنس ہے سروائیول کے لیے. منیمم کیپٹل سے آپ ہول سیل پہ چیزیں لے کر، اس میں بیبی گارمنٹس بھی ہوتے ہیں، ویمن شرٹس ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ڈفرینٹ گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں جو ہیں، حتیٰ کہ لوگ پودے خرید کر، یعنی پودے خرید کر نرسری سے اس کی تصویر لگا دیتے ہیں اور وہ سیل ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جانور خرید کر اس کی تصویر لگا دیتے ہیں. اس طرح ڈفرینٹ آئٹمز ہیں. آپ بغیر خریدے بھی کسی ہول سیلر سے رابطہ کر کے اس کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیں، اور جب آپ کو آرڈر ملے آپ وہاں سے اٹھا کر اس کو سیل کر دیں. آپ کو گھر لانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ہول سیلر سے بات کر لیتے ہیں کہ میں یہ پروڈکٹ آپ سے اتنے کی لوں گا. سپوز کریں آپ نے اس سے بات کی کہ میں 30 روپے کی آپ سے یہ چیز لوں گا، اور آپ جا کے اس کو 40 کی یا 50 کی لگا دیتے ہیں سائٹ پر. تو وہ آپ کو جو آرڈر ملے گا، جب آرڈر ملے گا آپ وہاں سے وہ چیز خرید کے سینڈ کر دیتے ہیں. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہول سیلر خود کیوں نہیں کرتا، کیونکہ ہول سیلر اتنی ہیڈیک نہیں لے سکتا، اور وہ پرابلم جو ہے وہ ایک بندہ کام کر رہا ہے روٹین میں. بہت سے لوگ جو ہے ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا. تو آپ کو کیونکہ اس ضرورت ہے سروائیول کی، تو آپ یہ کریں گے. وہ تو اپنی دکان پہ بیٹھا ہزاروں پیسز روزانہ سیل کر رہا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے. اور ہول سیلر اگر ریٹیلر کا کام کرے گا تو پھر ریٹیلر کیا کرے گا اور ہول سیلر کیا کرے گا؟ مینوفیکچرر اپنا کام کرتا ہے، ہول سیلر اپنا کرتا ہے، ریٹیلر اپنا کرتا ہے، اور ویب سائٹ پہ بیچنے والا اپنا کرتا ہے. تو ہر بندہ اپنے حصے کا مارجن کماتا ہے. تو اس لیے یہ باتیں سوچنا چھوڑ دیں آپ کہ یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے کر رہے ہیں، یعنی یہ پریکٹیکل ہے. 20واں جو حصہ ہے جو کام ہے کہ آپ ایک ٹریڈنگ کمپنی شروع کر سکتے ہیں. یعنی ہول سیل پہ چیزیں لے کر آپ آگے ریٹیل پہ بیچنا شروع کر سکتے ہیں، یا ہول سیل پہ لے کر بڑی مقدار میں دوسرے ہول سیلر کو آپ دینا شروع کر سکتے ہیں، یا امپورٹرز کو بیچنا شروع کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں. اس میں یہ 20 کے 20 بزنسز دوبارہ آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں. مجھے پتہ ہے آپ کا ٹائم لے رہا ہوں میں، لیکن ہو سکتا ہے کسی بندے کو ان میں سے کوئی بزنس اس کے حساب سے سمجھ آ جائے. یہ سارے پریکٹیکل بزنسز ہیں اور اس وقت ہو رہے ہیں، اور ان میں بہت سے ایسے بزنسز ہیں جن کے لیے آپ کو پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کے لیے یہ سروائیول کے لیے یا شروع میں سٹارٹ کے لیے بہت اچھے ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا اس میں آپ ٹورسٹ گائیڈ کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. دوسرا لانڈری بزنس آپ شروع کر سکتے ہیں. تیسرا مینٹننس سروسز کا بزنس شروع کر سکتے ہیں، کنسٹرکشن مینٹننس سروسز. چوتھا جو ہے ٹیکسٹائل کا ہول سیل سٹور بنا سکتے ہیں، یا ریٹیل یا ہول سیل کی سروسز دے سکتے ہیں. ایکسپورٹ بزنس کر سکتے ہیں ٹرکی سے. آپ اپنا سیلون یا باربر سیلون کھول سکتے ہیں، ہاسٹل بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کار رینٹل کی سروسز آپ دے سکتے ہیں، ویکیشن رینٹل یا گیسٹ ہاؤس کی سروسز دے سکتے ہیں. پراپرٹیز کرائے پہ لے کے آگے کرائے پہ دی جا سکتی ہیں. آؤٹ سورسنگ کر سکتے ہیں، جو امپورٹرز ہیں یا جو بڑے ہول سیل پہ خریدنے والے ہیں ان کے لیے سیل ریپرزینٹیو بن سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کے. اپنا کوئی فوڈ ٹرک ٹورسٹ ایریا میں چلا سکتے ہیں. آئی ٹی سروسز دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کار ریپیئرنگ کے لیے آپ یا آٹو پارٹس کا کام کر سکتے ہیں. چھوٹے پیمانے پہ ایز اے سب کنٹریکٹر کام کرنے کے لیے کنسٹرکشن کمپنی شروع کر سکتے ہیں. پیٹ کیئر بزنس شروع کر سکتے ہیں. بیوٹی پارلر اپنا بنا سکتے ہیں. آن لائن سیلنگ شروع کر سکتے ہیں. ہول سیل پہ لے کے آپ آن لائن چیزیں
سیل کر سکتے ہیں یا اپنی ٹریڈنگ کمپنی بنا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی بزنس آپ کے ذہن میں ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، میں کوشش کروں گا کہ اس سے متعلق آپ کو انفارمیشن دوں۔ ہماری یہ ویڈیو لائک کریں، آگے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں تک علم پہنچانے کی، اویئرنس دینے کی، آپ کا کنٹریبیوشن بھی اس میں شامل ہو جائے۔ بہت شکریہ، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو۔